بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات پچھلے 3 ہفتوں سے چل رہی ہے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ انسان کی راہبر اور رہنما اس کی عقل ہے یا شریعت. ایک طبقہ اور گروہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان کی عقل میں آئے تو کر لو، اور جو چیز تمہاری عقل میں نہیں آتی اس چیز سے بات کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی واقعات ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے. معراج ہے، انسانی عقل سے ماورا ایک چیز ہے. اسی طرح وضو ہے، یہ نماز کے لیے کیوں ضروری ہے. معجزات ہیں، عقل سے ماورا چیزیں، اور وہ تمام حقائق جن کا تعلق عالم غیب سے ہے. عذاب قبر ہے، پل صراط ہے. یہ چیزیں چونکہ انسانی عقل انہیں جانچ نہیں سکتی، یہ اس کو نہیں ماننا چاہیے. اور اس پہ ابن رشد کو ان کے نمائندے کے طور پہ تسلیم کیا جاتا تھا، تو ابن رشد کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور دوسرا طریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ صحیح نقلیات سے ہم تک پہنچا ہے ہم کو ہر بات ماننی چاہیے، خواہ ہماری عقل اسے مانتی ہے یا نہیں مانتی. اس سلسلے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپس کی گفتگو تھی وہ آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفرقان میں جو بات کہی وہ بھی آپ سن چکے. اور جو نقل کی نمائندگی کرنے والے اور امت میں بڑے مقام کے لوگ تھے، جن کی وجہ سے صدیوں تک ہدایت کے چراغ چلتے رہے اور امت کی رہنمائی کرتے رہے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی سرہندی، شیخ عبدالقادر جیلانی، عز الدین بن عبدالسلام، ابن رشد، ابو علی سینا، فارابی وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ. ان لوگوں نے بھی جو کچھ لکھا ان میں ہم بات کر رہے تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کا ایک خط آپ کو بتایا تھا کہ معرفت الحقائق میں یہ حضرت کے خطوط کا جو مجموعہ ہے، اس کی دوسری جلد میں حصہ ششم دفتر دوم میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے نقلیات کو ترجیح دی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز نقل کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے ہمیں اہل عقل کے مقابلے میں اس پر اعتبار کرنا چاہیے. اب یہ 2 موقف ہیں جو بیان کرنے ہیں، اور دوسرا بھی جاری ہے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان محاکمہ کرنا ہے کہ بات اصل میں کیا ہے، اور کہاں پہنچ کر یہ 2 دھارے آپس میں مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے. یہ ہے کٹھن کام جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بیان کیا ہے. اصل میں تو یہ بحث تھی جو حجت اللہ کی ابتدا میں آ سکتی تھی، مگر اس وقت بظاہر یہ تھا کہ یہ بیانات زیادہ چلیں گے نہیں، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. مگر اب جس سلسلہ چل پڑا
تو یہ ایک موقع اور آ گیا کہ چلو اس بحث کو بھی نپٹاتے چلیں. یہ بحث آگے بھی چل کے آئے گی، لیکن بہت سی مباحث چونکہ گزر چکی ہوتی ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی مسلسل سنتا رہے تو حوالہ بھی کافی ہوتا ہے کہ فلاں مقام پہ یہ بات گزر گئی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان مکتوبات میں بہت کام کی باتیں لکھتے ہیں، اور کمال کے انسان تھے. نبوت کے علاوہ جتنے بھی فضائل کسی انسان میں جمع ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں انہیں جمع کر دیا، ان میں سے ایک ایسی شخصیت کے بھی جسے اللہ نے ہر طرح سے نوازا تھا. اور ایسے ہی نہیں ہے کہ اس ہستی کی وجہ سے 500 سال اب گزر چکے ہیں، لیکن رہنمائی پھر بھی انہی سے لی جاتی ہے. لوگ ان کے مکتوبات کو پڑھتے ہیں، ان کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، اور وہ زندگی کے اصول بیان کرتے ہیں، اور اتنے اچھے الفاظ کے ذریعے اتنے گہرے حقائق سمجھاتے ہیں کہ جیسے ٹکسال لگی بھی ہے اور کھنک سکوں کی ہے اور سونے کے سکے ڈھل ڈھل کے نکل رہے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی ہیں. اب ایک فکرہ ان کا دیکھیں کس کمال سے وہ لکھتے ہیں. جہاں پچھلی مرتبہ پہنچے تھے اس سے آگے شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم حامان اور ہارون کی سنو، حامان اور قارون کی سنو. اور وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتے تھے، اور اس فرعون عقل مند کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنے وزیر حامان وزیر اعظم سے کہا کہ ایک اونچا مینار ٹاور بناؤ اور میں اس پر چڑھ کے جھانکوں. فاطلع الی الہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں کہ آسمان میں وہ آخر ہے کہاں. وانی لأظنہ کاذبا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. حضرت فرماتے ہیں بالجملہ عقل در اثبات ان دولت عظمی قاصر ہے. حقیقت یہ ہے کہ محض عقل کے بھروسے پر اللہ تعالی کی ذات کو پہچاننا، اس کی صفات تک پہنچنا، عقل کو یہ دولت میسر ہی نہیں. عقل اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ کوئی آدمی محض عقل کے سہارے اللہ کی معرفت حاصل کر لے. وہ بدون ہدایت ان بزرگواران، اور انبیاء علیہ السلام کی وحی اور ہدایت اگر انسان کی رہنمائی نہ کرے ان دولت، تو یہ جو دولت ہے خدا کی معرفت کی، اس تک انسان نہیں پہنچ سکتا. بچوں بتواتر انبیاء علیہ السلام دعوت ایشان بخدا کے خالق زمین و ضمانت جل شانہ شہرت یاب و کلمہ ان بزرگوان مرتفع گشت صفحائے ہر وقت کے در ثبوت تھانے تردد داشتن پر خود ہے خود مطلع شد. انبیاء علیہ السلام جو ہر زمانے میں مخلوق کو یہ سمجھاتے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف چلو، اور اللہ جو زمین اور کبھی اور زمانے کا بھی، ٹائم اور اسپیس دونوں کا خالق ہے، اس کی راہ کو دریافت کرو، اس تک پہنچو. اگر ان بزرگوں کی مسلسل دعوت اور اللہ کی طرف بلانے کی آواز یہ بلند نہ ہو گئی ہوتی تو یہ جو بے وقوف ہیں، یہ صرف جو عقل پر اعتبار کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کے ہونے کے بارے میں دلیل اپنے پاس سے دریافت نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اگر ان پر چھوڑ دیا جاتا اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہ ہوتی تو یہ تو عقلی طور پر اتنے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ محض عقل کی بنیاد پہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. اللہ کا ڈھونڈنا، اس کی معرفت و درکنار، اللہ کا ہونا یا نہ ہونا، اس کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. برخوبے خود مطلع شد. پھر جب ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان فلسفیوں تک پہنچتی رہی، یہ آخر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، بے اختیار باوجود سامع قائل گشتن، تو پھر بے اختیار یہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ واقعی اللہ ہے. وگرنہ محض عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں تھی.
اس لیے سے مجدد رحمت اللہ علیہ بار بار عقل کی نفی اس معنی میں کرتے ہیں کہ تم صرف اس سہارے پر چلنا چاہو تو یہ تو ایسے لوگ تھے جو محض عقل کی بنیاد پر خدا کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے تھے۔ ابھی بھی جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں اور فزکس میں جن لوگوں نے کمال حاصل کیا ہے ہمارے زمانے میں موجود ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اس کائنات کی بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں، طبیعت کو سمجھتے ہیں، پانی کے اثرات کو سمجھتے ہیں، ہوا کے اثرات کو سمجھتے ہیں، بہت سی معدنیات کے ذخائر کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ان سے بات کرو اللہ کے ہونے نہ ہونے کی، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ نیچرل لاز ہیں، ان کے تحت کائنات چل رہی ہے اور یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے، چلتی چلی جائے گی، اور دن بدن جتنی بھی ترقیات ہو رہی ہیں وہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ پھر بہت سے ہیں جو اقرار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ عقل انسانی سے ماورا چیزیں ہیں، اور بہت سے ہیں جو خود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن یہ کہ وہ خدا نہیں مانتے۔ مسلمان اس معنی میں کہ چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور نام مسلمانوں والا ہو گیا اس لیے باقی وہ خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ چونکہ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں تو اس لیے تعلیم کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو خدا کے قائل ہو گئے، وگرنہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو بالکل خدا کے قائل نہ ہوتے۔ از انوار انبیاء مقتبس کے ساتھ بین دولت اس کے اخوان انبیاء بر روح کار آمدہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات الى یوم التنادی بل الى ابد الآباد۔ اللہ تعالی کی رحمتیں اور خدا کی مہربانیاں اس کے صلاۃ و سلام نازل ہوں ان انبیاء علیہ السلام پہ قیامت تک کے لیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے، کہ یہ جو دولت ان فلسفیوں کو ملی ہے، بعض فلسفیوں نے اللہ کو مان لیا ہے، تو یہ دولت در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے دسترخوان سے آئی تھی، خود ان کی عقل کی پیداوار نہیں۔ ہم چنین سائر سمعیات، اور اسی طرح سمجھنا یہ بھی چاہیے کہ تمام وہ دین کے عقیدے جن کا تعلق محض سننے سے ہے کہ بتبلیغ انبیاء علیہ السلام بیمارسیدات، اور وہ تمام عقیدے جو انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ سے ہم تک پہنچے ہیں، از وجود صفات کمال واجبی جل سلطان، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کا ماننا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سمعیات کی مثالیں دے رہے ہیں۔ سمعیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم محض سننے سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو واجب ہیں، اب یہ واجب اور تعالیٰ کی صفات کون سی ہیں، عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ حیات، سمع، قدرت، ارادہ، کلام، بصر، تکوین، اور یہ 8 صفات ہیں اللہ، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام، تکوین۔ اللہ کی یہ 8 صفات ایسی ہیں جن صفات کو ماننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات مانے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 3 طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، مطلب ساتھ ہونے کا یہ ہے کہ ان کا ماننا بہت ضروری ہے، اور یہ 8 صفات ہیں خدا کی بنیادی طور پہ، علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ 8 صفات۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہے، یعنی خدا اس کی ضد کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے۔ پہلی صفات وہ ہیں کہ اس کو اینٹی کر دیں، اس کے برعکس چلے جائیں تو اللہ کے لیے نہیں مانی جا سکتی۔ مثلا حیات ہے، زندگی ہے، اللہ کے لیے ماننا ضروری ہے، موت کے مقابلے میں ہم خدا کے لیے موت نہیں مان سکتے۔ علم ہے، علم کا مقابلہ اگر آپ کریں گے تو جہالت آ جائے گی، اللہ جاہل نہیں ہے معاذ اللہ۔ قدرت ہے، قدرت کے مقابلے میں آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو وہاں پر معطل بیکار ہونا آ جائے گا کہ کوئی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اب یہ ایسی 8 چیزیں ہیں جن کا اللہ کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اشاعرہ کے جو علماء تھے وہ 7 کہتے تھے، ماتریدی فقہا رحمہم اللہ وہ 8 کہتے تھے، اسی لیے حنفی چونکہ علم کلام میں بنیادی طور پہ ماتریدی ہیں اس لیے وہ 8 ہی مانتے ہیں، اور یہ شافعی حضرات وہ چونکہ بنیادی طور پہ اشعری ہیں اس لیے وہ 7 مانتے ہیں، کچھ خاص فرق نہیں ہے، 7 مانی جائیں یا 8 مانی جائیں
یہ اللہ کی صفات ہیں جو واجب ہے. اب بھلا بتاؤ عقل کو، محض عقل کو ان صفات کے پہچاننے میں کیا دخل ہے؟ عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے یا نہیں سنتا، اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اس لیے یونان کے فلاسفہ میں پورا گروہ آپ کو ایسا مل جائے گا جو اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن کلیات کو جانتا ہے، جزیات کو نہیں جانتا. مثلا اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، لیکن اس پہاڑ کی تہ میں کیا ہے خدا کو یہ نہیں پتا، یہ جزیات ہیں. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ انسان ہے، اب انسان کے اندر کیا ہے کچھ نہیں جانتا خدا معاذ اللہ. تو اس قسم کے بہت سے فلسفی گزرے ہیں. اب اللہ کی دوسری قسم کی صفات جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہے، ان میں تضاد ضد قائم ہو سکتی ہے. مثلا اللہ عزت دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. ہاں اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ ان صفات میں جو نقائص ہیں ان کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. مثلا یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے، لیکن بیماری میں ذرا سا عیب اور نقص ہے نا، اسے ہم براہ راست اللہ کی طرف منسوب کریں، ہے فی الواقع درست، لیکن ادب کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے. یہ درست ہے کہ خدا ذلیل کرتا ہے، لیکن ایسا فکرہ نہیں بولنا چاہیے. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا، وہ کرتا ہے، لیکن اس میں چونکہ ایک طرح کی ذرا سی کمی پائی جاتی ہے کہ ذلت کی بات ہے، اس لیے اللہ کے ادب کے منافی. قرآن کریم سے بڑی واضح مثال آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک، اور آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ جس ساری کائنات کا مالک ہے، تو الملک من تشاء، اللہ جسے چاہے ملک دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جسے چاہے ملک کو چھین لیتا ہے. تو حکومت دینا اور چھیننا یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد میں آ گئی نا، مقابلے. وتعز من تشاء، اور اللہ جسے آپ چاہتے ہیں وہ عزت دے دیتے ہیں، اور وتذل من تشاء، جسے وہ چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو عزت اور ذلت دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو گھٹا کر سردیوں میں رات کو بڑا کر دیتا ہے، اور دن کو بڑھا کر گرمیوں میں رات کو چھوٹا کر دیتا ہے. تو دن اور رات بھی ایک دوسرے کے مقابلے آئے، اور چھوٹا اور بڑا بھی. آگے کیا ہے؟ آگے چل کے آتا ہے آخر پہ بیدک الخیر، اللہ خیر تیرے قبضے میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح حکومت کا دینا اور لینا، عزت اور ذلت، دن اور رات، کمی اور بڑائی، اس کے مقابلے اس کے بعد آنے جو ہے بیدک الخیر والشر، اللہ خیر اور شر دونوں تیرے ہاتھ میں. نہیں کہا، صرف ایک لفظ کہا بیدک الخیر، اللہ خیر تیرے قبضے میں، شر نہیں کہا. حالانکہ شر بھی تو اسی کے قبضے میں ہے، لیکن اس لیے نہیں کہا کہ ہمیں سکھانا تھا کہ دیکھو میرے بارے میں بات کرتے ہوئے ادب احترام قائم رہنا چاہیے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اچھے بندے جو تربیت کرتے ہیں وہ اسی طرح تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسے جملے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے جس سے بے ادبی لگتی. ایک صاحب نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر میرا سلام عرض کر دیں. تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا یہ نہ لکھو، یہ لکھو کہ پیش کر دیں. اور پھر فرمانے لگے عرض معروف تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی نسبت تناسب ہو، کہیں چھوٹے بڑے کی کوئی بات ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائدہ ہے کہ ہمارے جیسے نالائق لوگوں کی ان سے کیا نسبت ہے. تو اس لیے یہ لکھو کہ پیش کر دیں، ان کی مرضی اور اختیار میں وہ جواب دیں یا نہ دیں. تو اب عرض کر دیں اور پیش کر دیں، یہ فرق وہی آدمی کر سکتا ہے جس انسان کی تربیت ہوئی ہوئی ہو اور جو سمجھتا ہو کہ الفاظ کی تبدیلی سے کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پروردگار پر ایمان لاتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی، اور یہ بھی اور یہ بھی، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات گنوائی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا اللہ مریض کرتا ہے. یہ کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں.
یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جب وہ بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، نہیں کہا، اس لیے کہ نفس کی نسبت، عیب کی نسبت اپنی طرف اور بڑائی اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف. اب یہ اللہ کی دوسری قسم کی صفات ہیں، اور خدا کی تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو بہت نازک ہیں، بہت زیادہ نازک ہیں. اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کو پڑھتا ہے تو اس موقع پہ پہنچ کے پورے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جائے. جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، کشتی بناؤ. اور وہاں پہنچ کے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس توحید کے پیغام کو لوگوں کو دیتے رہیے. ہمیں خوب پتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یضیق صدرک، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے نا، آپ اندر سے گھٹ جاتے ہیں جب لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. انک بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ تو اتنے اچھے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کہا موسیٰ تجھے تو میں نے بنایا ہی اپنی جان کے لیے. اب یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے معاذ اللہ جسم کی شباہت پڑتی ہے کہ کوئی اللہ کی بھی کوئی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی جان اور نفس ہے، اللہ کے لیے بھی پاؤں ہیں. یہ ہے نازک ترین مقام، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر یہودی سب سے پہلے گمراہ ہوئے. امتوں میں جو کفر پھیلا ہے سب سے پہلی گمراہی اس معاملے میں یہودیوں کو آئی. اس لیے جوش انسائکلوپیڈیا آپ دیکھیے اور یہ جو فائلو تھا اس کو دیکھیں، ان کو پڑھیں تو انہوں نے اللہ کا ایک جسم مانا. بیٹانیکا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک تصویر ہے کہ خدا ایسا ہے معاذ اللہ. اسی لیے قرآن نے انہی کے زبان میں کہا، اور وہ خدا کی تصویر جب بناتے تھے تو دکھاتے تھے اوپر بادل ہے اور بادلوں میں ایک رتھ ہے، اس پہ گھوڑے جتے ہوئے ہیں اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے تھے یہ خدا ہے، یہ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے رد کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس دن کے منتظر ہو جس دن خدا بادلوں کے سائے میں آ جائے. تو مطلب یہ کہ تمہارا گمان ہے کہ بادلوں کے سائے میں یہودیوں کو سب سے زیادہ ٹھوکر یہاں سے لگی. یہ فائلو جو تھا آج سے 2000 سال پہلے، اس نے یہودیت کا، روحانیت کا نظام مرتب کیا. اسی لیے ہمارے ہاں لوگ جانتے کم ہیں، لیکن اسرائیل میں آپ چلے جائیں اب بھی ان کے یہاں خانقاہیں ہیں. یہودیوں میں بڑے بڑے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اپنی شریعت پہ عمل کرتے ہیں. یہودیوں میں یہ سارا نظام ہے. ان کا کفر جو شروع ہوا تھا، جس کی تردید کے لیے خدا نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انبیاء علیہ السلام نے زحمت گوارا فرمائی، وہ یہ تھی کہ یہ خدا کے جسم کے قائل ہو گئے تھے. یہ مرض ہر امت میں رہا، یہودیوں میں سب سے پہلے آیا. یہ تردید کرتے 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 پھر حتیٰ کہ ان میں یہ مرض آ گیا کہ انہوں نے کہا انسان اور اللہ ان کا جسم ایک ہی جیسا ہوتا ہے. معاذ جب یہودی اس درجے میں پہنچے تو خدا کی طرف سے پھر لعنت آئی. یہ وحدت کی وجود کی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ وحدت الوجود تھا. وحدت الوجود جو ہے تو چیز ہی اور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پاکیزہ اور نیک بندے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے. مراقبات میں وہ ایک چیز الگ ہے. یہاں پہنچ کر یہودی وجود کی وحدت کے قائل ہو گئے تھے کہ جیسے ہمارا کسی کا ہاتھ ہے ایسے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، جیسے ہماری آنکھیں ہیں اللہ کی بھی آنکھیں ہیں. اس لیے کونسا شریف میں جو بزرگ تھے نا، شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ تھے مولانا فخر الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. چشتیہ نظامیہ سلسلہ اس کا آخری دور جب عروج کا ہے تو اس میں 2-3 آدمی بڑے باکمال پیدا ہوئے. ایک پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ بڑے باکمال آدمی تھے. دوسری شخصیت وہ تھی شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی. سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے ایک جگہ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس درجے کے بزرگ تھے. انہوں نے کسی کو خط میں لکھا ہے کہ اس وحدت الوجود کو چھوڑ دو، پچھلی امتوں پر جو خدا کا عذاب آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا. اس ایک جملے کو پڑھ کے ہم جیسے نالائق قائل ہو گئے کہ واقعی اس شخص کو اللہ نے بڑی معاف کرتی تھی. پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ جو تباہ ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی جو آخر کے ان کے مشائخ آئے، اب اس کے 200 خلفاء ہیں، اس کے 300 خلفاء ہیں، اس کے 400 خلفاء ہیں، لوگوں نے توبہ کر لی. لوگوں نے کہا اگر ایسے خلیفے اور ایسے بزرگ ہوتے ہیں تو ہم باز رہے، ہم ان سے اچھے ہیں. یہ تھی نقصان
اور اسی لیے یہ جو ناقص پیر ہوتے ہیں ان کے پاس تباہی میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی ان کے حلقے میں شہباز آ جاتا ہے، کبھی کبھی ان کے حلقے میں ایسی استعداد کا آدمی آ جاتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا تو صوفیہ کے مراتب میں بڑی 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 دور تک وہ ترقی کرتا. لیکن چونکہ پہنچ جاتا ہے کسی ایسے حلقے میں جو شیخ خود بھی کچھ جانتا نہیں ہوتا تو یہ بیچارے کی استعداد ماری جاتی. اسی لیے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 5 جگہ پر بیٹھ ہوئے. ایک جگہ بیٹھ ہوئے، پھر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہٹ کے پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، 5ویں جگہ جا کر بیٹھ ہوئے. اور پھر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اطمینان. اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا اپنا بھی یہی حال تھا. اسی لیے جب وہ دہلی پہنچے ہیں تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بحث فرما لیا، لیکن خواجہ صاحب جانتے تھے کہ یہ بندہ غضب کا ہے. کسی کو انہوں نے خط لکھا کہ مثل ما ہزار ہاتھ یا رگان، میرے جیسے ہزاروں ستارے. یہ جو میرا مرید احمد ہوا ہے مجدد الفسانی کے متعلق لکھا کہ میرے جیسے ہزاروں ستارے اس سورج کی روشنی میں گم ہیں. یہ اتنا بڑا آدمی آیا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب ناقص کے یہاں لوگ جا کے پھنس جاتے ہیں نا تو ان جیسے کامل لوگ ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے وحدت الوجود اور وجود کی وحدت دونوں میں فرق کرتے ہیں. وجود کی وحدت جو تھی نا، یہ یہودیوں کے یہاں ایسا مقام تھا جس پہ آ کے وہ پھسل گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کے لیے تصاویر بنائی، پھر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصاویر بنائی، پھر وہ تصویروں کے ذریعے انہوں نے دنیا میں کام کیے. اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اب دنیا میں جتنا فتنہ اور فساد تصاویر کے ذریعے آیا ہوا ہے نا، یہ ساری کی ساری بنیاد یہودی مذہب ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں تصویر بنانا بہت نیکی کا کام تھا. ان سے پہلے دنیا میں ایک ہی قوم گزری تھی، مشرکین بت تراشی کیا کرتے تھے. بت تراشی کے بعد پھر یہ آ گئے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فتح مکہ کے موقع پہ سارے بیت اللہ میں جتنی تصاویر تھی سب مٹا دی تھی سوائے حضرت مریم کی تصویر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مٹایا. حضرت مریم کی تصویر تھی جس میں اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائی ہوئے تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں مٹایا، باقی سب تصاویر کو مٹا دیا تھا. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھیے یہ جو 3 قسم کی ہم نے بیان کی اللہ کی صفات، حضرت کہتے ہیں عقل کا اس میں ہے کیا حصہ کہ عقل اتنی بلند ہو جائے کہ خدا کی صفات تک جا پہنچے. یہ تو انبیاء علیہ السلام تھے جو تبلیغ کرتے رہے. پھر فرماتے ہیں بعض بعثت انبیاء بعصمت ملائکہ، عقل کو کوئی شعور نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے میں جو حکمت تھی سب چیزوں کو بیان کر سکے. فرشتے کیوں معصوم ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ از حشر و نشر، ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. عقل سے آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ از وجود بہشت و دوزخ، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ابھی بنی ہوئی ہے، موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ جنت اور جہنم بنائی جائیں گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو اس آدمی کی شہادت ہوئی، ایک سورہ یاسین میں یہ قصہ آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ لوگوں کو بلاتا رہا خدا کے دین کی طرف، تو قوم نے سے شہید کر دیا. اللہ نے فرمایا جو ہی وہ شہید ہوا قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا تم ابھی جنت میں چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جنت میں بھیج دیا، کیوں کہ جنت بنی ہوئی ہے. فرعون کے متعلق قرآن نے جہاں ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ہم صبح و شام جہنم کی بھٹی پہ چڑھا دیتے ہیں، آگ پہ چڑھاتے ہیں. اب صبح و شام اللہ کیا ہماری جیسی صبح و شام نہیں ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں بنے ہوئے ہیں پہلے سے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اب عقل کے ذریعے تم ثابت کر لو کہاں بنے ہوئے ہیں، کہاں وجود ہے ان کا، کس جگہ پہ پائے جاتے ہیں. عقل کو کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ تعذیب دائمی انہا، اور اسی طرح عقل کی بنیاد پر یہ فیصلے کرنا کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہو رہا ہے، انفال انہا، اور اس قسم کی چیزیں شریعت بان ناطق، شریعت ہمیں بتاتی ہے. عقل در ادراک شان قاصر، عقل کو کوئی درک ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، عقل کو پتہ ہی نہیں. وہ بے سماع عظیم بزرگواران، اور ان انبیاء علیہ السلام کا پیغام اگر کسی نے نہیں سنا، یہ در اسباب آنہا ناقص و غیر مستقل، تو پھر کیا ہوگا؟ اس آدمی کی عقل ناقص رہ جائے گی اور وہ آدمی ایسا ہو جائے گا کہ صحیح عقیدہ نہیں رکھ سکے گا.
چنانچہ طور عقل برائے طور حصہ. کمال کی بات نہیں. طور عقل برائے طور حصہ کہ آنچے بحث مدرک نشوت عقل ادراکیان می نمایت. ہم چنی طور نبوت برائے طور عقل آنچے با عقل مدرک نشوت بتوسل نبوت بدر می در آئے. کمال کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں تم جو علم حاصل کرتے ہو، دیکھو احساس سے علم جنم لیتا ہے. کسی چیز کو چھوا، حس پیدا ہوئی نا کہ یہ چیز گرم ہے سرد ہے، اس نے میں علم دیا کہ یہ چیز سرد ہے یا گرم ہے. ایک آدمی کو فالج ہو گیا ہے، اس کے لیے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں، انگارہ رکھ دیں، دونوں چیزیں برابر ہیں، اس لیے کہ حس نہیں. حضرت فرماتے ہیں حس سے علم حاصل ہوتا ہے اور عقل پھر اس پہ فتویٰ لگاتی ہے کہ یہ چیز ہے. ایک بچہ ہے، بلی کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، اب وہ اس کی نظر اس تصویر کو محفوظ کر لیتی ہے ذہن میں. جب دوسری مرتبہ بلی کو دیکھتا ہے تو فوری طور پر فلسفے والے لوگ یہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میڈیسن جو لوگ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، دماغ کی تشریح میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں ایک بلی کی صورت محفوظ ہے. اس بچے نے دوبارہ بلی کو دیکھا تو اس کے ذہن میں جستجو ہوئی کہ یہ کیا ہے. اب آنکھ پیغام بھیجتی ہے دماغ کو، دماغ فوراً وہ تصویر نکال لاتا ہے کہ یہ چیز تم نے پہلے بھی دیکھی تھی نا، اچھا اس کا کیا نام تھا؟ بچہ فوراً بتاتا ہے کہ یہ بلی ہے. 1 سیکنڈ تو بڑی چیز ہے، اس سے بھی کم عرصے میں یہ کام ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں حس عقل دیتی ہے، حس علم دیتی ہے. احساس کے ذریعے، 5 سینسز کے ذریعے تمہیں علم حاصل ہوتا ہے. عقل اس پہ فیصلہ کرتی ہے کیونکہ عقل ان سے بڑی ہے. اور پھر فرماتے ہیں جہاں پر پہنچ کے سینسز رک جائیں اور انسان محسوس نہ کر سکے، عقل معطل بیکار ہو جاتی ہے. عقل فیصلہ کرتی ہے، علم دیتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں جہاں پر عقل بیکار ہو جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں. نبوت اور وہی انسانوں کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلاتی ہے کہ عقل کی بات نہیں ہے، آگے چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں آگے کیا. جو چیز انسان اپنے ادراک سے حاصل کر سکتا ہے حس سے، اس کے بعد عقل کا مرتبہ ہے، اور عقل کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے. جن چیزوں کو عقل نہیں جانتی نبوت جانتی ہے. یہ کمال ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس ترتیب کو انہوں نے لکھا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہر کے برائے طور عقل طریقے برائے اسباب معرفت اس بات نہیں نمائے. ہر وہ آدمی جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتا، وہ محض عقل سے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا. فی الحقیقت منکر طور نبوت. در حقیقت وہ آدمی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبوت کو مانتا ہی نہیں. وہ مصادم بداحت پس وجود انبیاء چارہ نبو. سو لوگو انبیاء علیہ السلام کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. تاب شکر منعم جل سلطانوں کے عقل واجبات دلالت نمائند و تعظیم مولا نعم از جل وعلا کے پہ علم و عمل تعلق دارت. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا ہے یہ بھی محتاج ہے اس بات کا کہ انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی. مگر نہ صرف عقل کی بات ہوتی تو عقل تو یہ بھی نہیں بتاتی کہ کس کا شکر ادا کرنا ہے اور کس کا شکریہ ادا نہیں کرنا. یہ تو سب کے سب انبیاء علیہ السلام کی باتیں ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو نشوت شیان شکر اونی تعالی زیرا کی قوت بشری در ادراکیان عاجز است، بلکہ بساط کے غیر تعظیم پورا سبحانہ و تعالی انگارت و شکر باحجور و در طریقے استفادہ تعظیم حضرت جل شانہ ازان حضرت تعالی و تقدس مقصور بنبوت ہے. عقل کا یہ حال ہے کہ یہ کبھی ان چیزوں کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے جن کی تعظیم نہیں کرتی، اور عقل کا یہ حال ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں سکھا سکتی کہ کس کی تعظیم ضروری ہے اور کس کی تعظیم غیر ضروری ہے. تو مثال ایسی، لیکن عقل کی کمالات ہیں نا، اس مثال سے فوراً بات سمجھ میں آئی تھی. ایک مرتبہ سفر تھا تو ہم سنگاپور گئے. شام کو وقت تھا، وہاں کی عبادت گاہیں دیکھ رہے تھے تو ہندوؤں کے ایک مندر میں چلے گئے. وہاں بہت سے یاتری تھے اور وہ انسانی مردوں کے اعضاء کی پرستش کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، چوم رہے تھے،
جو بھی ان کے مراسم تھے. تو جب ہم باہر نکلے تو ایک صاحب بظاہر پڑھے لکھے نظر آتے تھے. تو ہم نے ایسے ہی ان سے پوچھا کیا ہندو ہیں؟ ان کا جی. ہم نے کہا کہ یہ آپ عبادت کر رہے تھے اندر. کہنے لگے جی. میں نے کہا یہ کیسی عبادت ہے؟ تو کہنے لگے اس سے کیا اشکال ہے؟ ہم نے کہا کیسی عجیب چیزوں کی عبادت ہے اور انہیں خدا ماننا. تو آپ پڑھے لکھے تو ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں میں ڈاکٹر ہوں. کہنے لگے یہ عبادت کیسی؟ تو کہنے لگے پوری دنیا کا نظام انہی چیزوں پہ تو چل رہا ہے. ساری کائنات انہی چیزوں کے ساتھ ہے. یہ خدا نہیں ہے تو پھر اور کون خدا؟ معاذ اللہ. یہ عقل کی کار فرمائیاں ہیں کہ اس سے کہا پوری دنیا کا نظام انہی چیزوں کے مدون منت ہے تو اس سے ان کی عبادت میں کیا؟ یہ عقل ہے. مجدد رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عقل اتنی نالائق ہے کہ یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ کس چیز کی تعظیم کرنی ہے اور کس کی تعظیم نہیں کرنی جب تک کہ نبوت عقل کی رہنمائی نہ کرے. انہیں تو اتنا نہیں پتا چلتا. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو بر تبلیغ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات و الہام کے اولیاء رات مقتبس انوار نبوت و از برکات و فیوز مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات. بات پوری کر دو. شام میں ابھی تک ایک فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس وقت جب ہم گئے تو کئی علماء سے پوچھا کہ شام میں یہ فرقہ تھا اور یہ ابھی بھی ہیں یعنی انہوں نے کہا بالکل ہیں. فلاں گاؤں میں چلے جاؤ اور وہ عورتوں کے آزادی پرستش کرتے ہیں اور ہیں مسلمان. یہ عقل ہی ہے ساری. ہندوؤں کے یہاں یہ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ وہ پرستش کرتے ہیں, خدا مانتے ہیں. آپ شام جائیں گے تو وہاں کے علماء سے پوچھئے کہ اب تک یہ گمراہیاں پائی جاتی ہیں, یہ عقل ہی کے کمال ہے. تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلو اور پھر جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں اولیاء اللہ انہیں الہام ہوتا ہے. وہ الہام جو ان کا ہے از انوار نبوت, نبوت کے نور سے جو الہام آتا ہے اور نبوت کے نور سے جو برکتیں آتی ہیں در حقیقت وہ نبوت ہی کا حصہ. اس سے آگے آتی ہے ایک بڑی دلچسپ بات خرچ کریں گے. وہ عقل ترین عمل اگر کفایت بھی کر اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر صرف عقل کافی ہوتی, فلاسفہ یونان یہ جو یونانی فلسفی تھے جن کی قومیں اور امتیں پیروی کرتی تھیں درتی ہے ضلالت نمی ماندن, یہ کبھی بھی گمراہی میں نہ جاتے. حق را سبحانہ و تعالی از ہما بیش می شناختن بحال آن کے جائز ترین مردم در ذات صفات واجبی جل سلطانہ. اور ان کا حال یہ ہے یونان کے فلسفیوں کا کہ جو قوموں کی رہنمائی کرتے رہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے متعلق انہیں ذرا علم نہیں تھا, جاہل سے جاہل آدمی سے بھی گھٹیا ہو گئے, خدا کو نہیں پہچانا. کوئی وقت تھا جب لیڈرشپ کے لیے علم ضروری ہوتا, وہ چاہے کافر تھے چاہے مسلمان تھے. جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا کوئی اس کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یہ مسلمانوں کے ہاں کہ جو مغل تھے ان سے پہلے خلجی تھے, تغلق تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. تغلق کا یہ حال تھا کہ ہدایہ کی 4 جلدیں اسے حفظ تھی, زبانی یاد سے پوری ہدایت. اور وہ صبح کی نماز پڑھاتا تھا خود اور بیٹھتا تھا اور پھر فلاسفہ پہ بحث کرنی شروع کرتا تھا کہ فلسفیوں نے کیا لکھا. جو علوم اس زمانے کے تھے یہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے. یہ شاہ جہان اتنا پڑھا لکھا تھا, اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اس نے اپنے 2 سفیر بھیجے ایران. قصہ مختصر یہ کہ جب وہ ایران پہنچے تو ایران کا جو وزیر اعظم تھا اس سے ملے. 6 مہینے وہ مصروف تھا, نہیں مل سکا. تو جس دن ایران کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو شاہ جہان کے بھیجے ہوئے دونوں سفیروں نے شامت جو ان کی آئی ان میں ایک مشرف تھا ایک دوسرا تھا. تو وہ مشرف کا نام ہی ایسا تھا ماشاءاللہ. تو اس نے کہا کہ تمہیں کس چیز سے شرف حاصل ہے, کیا آخر تم میں خصوصیت ہے؟ اس نے کہا جی فلسفے میں ماہر. اس نے کہا اچھا فلسفہ تمہیں بہت اچھا آتا ہوگا. شاہ جہان نے سفیر بھیجا ہندوستان میں بھی فلسفہ پڑھتے. کہا ہاں بالکل پڑھتے ہیں. اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی 3 چیزیں تھیں جس پہ غزالی نے بولی سینا کو کافر کہا؟ ہنس کے اب کہاں بتاتے, پڑھے لکھے ہوتے تو بتاتے نا. وہ سمجھتے کہ جو فلسفہ ہم نے پڑھا ہے جان والوں کو کہاں آتا ہوگا.
شام کو جب سفارت خانے میں واپس گئے تو سفارت خانہ اس زمانے میں ایماندار ہوا کرتے تھے، صحیح رپورٹ بادشاہ کو لکھ کے بھیجتے تھے. انہوں نے لکھ دیا کہ حضور جو 2 سفیر آپ نے بھیجے تھے یہاں آ کے شکست کھا گئے. اور آج وزیر اعظم نے ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ 3 مسائل کون سے تھے تو اس کا جواب نہیں دیتے. تو شاہ جہان بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی. شاہ جہان نے کہا کہ غزالی اور ابو علی سینا جو ان کا اختلاف تھا بہت ناراض ہوئے اور اپنے وزیر اعظم سعد اللہ کو بلایا. کہا سعد اللہ میری طرف سے خط لکھو وزیر اعظم کو، اور انہوں نے کہا کہ میں انہیں لکھوا دیتا ہوں کہ اس کا موقف کیا تھا ابو علی سینا کا، امام غزالی نے کیا لکھا ہے اور ان دونوں میں صحیح کون ہے میں فیصلہ کر کے بھیج دیتا ہوں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ حضور آپ کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن ایران کا بادشاہ یہ کہتا تو آپ کے ہم مقابل تھے، آپ لکھ کے بھیجتے. یہ چیز تو ہمارے ملک میں جو عام علماء یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے کہا اچھا پھر کس کو لکھے؟ سے ایسے کرتے ہیں سیالکوٹ میں لکھتے ہیں. تو سیالکوٹ میں ملا عبد الحکیم جو ہیں اس کا جواب لکھ دیں گے. تو شاہ جہان نے کہا اچھا چلو، میں چونکہ ان کے مرتبے کا نہیں ہوں، وزیر اعظم کا اور شاہ جہان بادشاہ کا، تو ہمارا مرتبہ نہیں ملتا اس لیے نہیں لکھتا، چھوڑ دیا. وگرنہ یہ شاہ جہان ذرا سوچو ابو علی سینا اور غزالی کو اتنا پڑا ہوا تھا کہ خود فیصلہ لکھنے کے لیے تیار تھا. ایک جمعے کو خط پہنچا سیالکوٹ، ملا عبد الحکیم نے اگلے جمعے تک وہ پورا لکھ دیا. اس کا جواب لکھ کے بھیجا. وہ جواب ہمارے یہاں نہیں تھا، ہم نے اسے رامپور کی لائبریری انڈیا سے منگوایا، اس سے پڑھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں کو کوئی ذوق تھا نہیں، رامپور میں وہ محفوظ تھا. رامپور کی لائبریری مسلمانوں کی عظمت کا نشان. اب بھی رامپور میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو پورے عالم اسلام میں نہیں پائی جاتی. کلکتہ میں ایسی کتابیں ہیں جو پورے عالم اسلام میں نہیں ہیں. انڈیا آفس لائبریری لندن میں، برٹش میوزیم میں ایسی ایسی نایاب کتابیں ان کے تو کہنے ہی کیا. لیکن کوئی مسلمانوں کو پڑھنے سے لگن ہو، کوئی پڑھے تو تب نا، انہیں پڑھنے سے کیا غرض ہے. یہ تو ماشاءاللہ شہزادے ہیں، انسپیکٹر ہیں، انسپیکشن کے لیے آئے، دنیا دیکھی والی خدا کو جا کے رپورٹ دے دی کہ تیری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، باقی پڑھنا لکھنا کچھ نہیں. تو شاہ جہان بادشاہ اس درجے کا، یہ ہمایوں اتنا صاحب علم تھا، اسے شوق کیا تھا زندگی بھر؟ یہ شوق رہا کہ سورج مریخ سے کتنا دور ہے، زحل سیارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. حتیٰ کہ جس دن بیچارہ گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور جس حادثے میں مر گیا، اپنے ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد زہرہ وینس ستارہ آسمان پہ نظر آئے گا، اس کی حرکتوں کو نوٹ کرنا ہے کہ وہ کیسے چلتا ہے. اور پھر اس نے اپنے شوق کی وجہ سے ایک پیمانہ ایجاد کیا، اور وہ پیمانہ ایسا تھا کہ وینس کا، زہرہ ستارے کا اور چاند کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے ناپ لیتا. سورج کا اور چاند کا کتنا فاصلہ ہے، ہمارا اور چاند کا زمین کا کتنا فاصلہ ہے. اس نے ایسا ایکوریٹ چیز تیار کی کہ انگریز جب آئے اور پھر واپس لے گئے تو انگریزوں نے کہا یہ تمہارے بادشاہ اتنی ایکوریسی میں حساب نکالتے کیسے تھے. بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا یہ ہمایوں. بابر بادشاہ کو دیکھ لو، اپنی بیٹی کے لیے قرآن کی تفسیر لکھتی، شرابی بھی تھا تفسیر بھی لکھتا. یہ سب چیزیں تھیں، اس لیے کہ علم اتنے عروج کا، علم بھی ان کا اتنا زیادہ تھا. ان کے سامنے کون ٹھہرا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد ملنے گئے اپنے ایک دوست سے، تو وہ بچوں نے بیٹھک میں بٹھا دیا، تو والد نے ایسے ہی اٹھا کر ایک چیز پڑھنا شروع کر دی، تو اس پہ ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا حج کا. تو والد نے اس کے حاشیے پہ لکھ دیا کہ حج کا یہ مسئلہ درست نہیں. پھر چلے گئے. شام کو وہ علامہ صاحب آئے، انہوں نے جلدی جلدی کاغذ اٹھائے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ رات کو سونے سے پہلے وہ جو فتاوی عالمگیری کا ٹارگٹ تھا اسے روز سنا کرتے تھے کہ آج تم نے کام کیا کیا مولوی حضرات نے. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اس مسئلے پر پہنچے تو انہوں نے کہا مسئلہ یوں ہے. پھر حاشیہ دیکھا تو جلدی میں سے سمجھ نہیں پائی حاشیہ کس نے لکھا ہے. ان کا نہیں، اصل مسئلہ یوں ہے. تو اورنگزیب کو بڑا غصہ ہے، کئی چیز یہ کیا تماشا ہے. تو بڑے معذور ہوئے، شرمندہ ہوئے اور واپس آئے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد سے شکایت کی کہ آپ نے یہ میری اس کاغذ پہ کیوں لکھ دیا. اورنگزیب اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا. یہ سب چیزیں ان لوگوں میں تھی اس لیے کہ مسلمان تعلیم کے بغیر کبھی رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. اللہ نے 600 سال تک انسانوں سے بات نہیں کی. لوگ مر گئے تڑپ تڑپ کے، اور لوگ صحرا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خدا نے بات نہیں کی. وہی آئی آخری مرتبہ سے عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور اندازہ کرو 610 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی آئی ہے. یہ درمیان میں 610 سال کا جو فاصلہ تھا،
لوگ اتنے تنگ آ گئے تھے کہ اربوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے والد زید رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں الٹے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے. ہم تو سیدھے ہاتھ رکھتے ہیں، الٹے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے خدایا تیرے تک پہنچنے کے لیے اگر آگ کے سمندر میں تیرنا پڑے تو میں تیار ہوں، کہاں جاؤں؟ دور دور تک کوئی ہدایت نہیں رہی تھی دنیا میں. 6 صدیاں گزری. 6 صدیوں کے بعد اللہ نے پہلی مرتبہ اپنی مخلوق سے کلام فرمایا اور پہلا لفظ اللہ نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اکانومی کو درست رکھنا. خدا نے پہلا لفظ یہ کہا کہ اقرا پڑھی. اس لیے کہ امت کو علم کے ساتھ اللہ نے جوڑنا. 600 برس کے بعد 650 سال کے بعد پہلا لفظ یہ آیا کہ اقرا پڑھیے. اور ساری 5 آیات ہیں، پانچوں کے پانچوں علم پہ مشتمل. علامہ بالقلم، جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے. تو وہاں رامپور سے جو نسخہ منگوایا اس میں انہوں نے لکھا تھا، تو اس لیے بات یہ تھی کہ یہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے نا. اب اس لیے یہ جو فلاسفہ تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امتوں کی رہنمائی کرنے والے یہ بالکل جاہل رہے اور جو ان کے پیچھے چلے ان کو بھی جہالتی ملی. حقرا سبحانہ بیکار و معطل دانستان. انہوں نے امتوں کو یہ فلسفہ دیا کہ اللہ بیکار ہے، خدا کوئی کام نہیں کرتا، غیر از یک چیز، بس ایک ہی چیز ہے وہ عقل فعال، جس کی پہلے تشریح ہو چکی. وہاں ہم با ایجاب نہ بے اختیار تعالی مستند نہ ساختہ عقل فعال از نزد خود تراشیدہ. انہوں نے عقل فعال اپنے نزدیک خود تراشی ہے. عقل فعال کا کیا چیز ہے ذرا مختصر بات کر لیتے ہیں، جبکہ پہلے تفصیل گزر چکی. ان فلسفیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کی، اس عقل نے 9 اور بچے جنم دیے، 9 عقلیں ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ کا عرش آ گیا، یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی. اب وہ سب سے پہلی عقل جو خدا نے پیدا کی تھی کائنات کو وہ چلا رہی ہے اور اللہ معطل ہے، بیکار بیٹھا ہے، خدا کو کوئی اختیار باقی نہیں رہا، معطل. حضرت فرماتے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے یہ خود چیزیں ایجاد کی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. ایک اور مقام دیکھیے کیا تھا، اچھا تھوڑی سی دیر فرماتے ہیں کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بڑا ہی برا جملہ ہے جو ان فلسفیوں کے منہ سے نکلتا ہے. ان یقولون الا کذبا، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بکتے. کفار دار الحرب ووجود بت پرستیہ جماعت حالت، کافر ہندوستان میں جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں نا وہ ان فلسفیوں سے زیادہ اچھی کہ بحضرت حق سبحانہ جل وعلا در تنگیر سے جادارن، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے ہندوؤں کو تو اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، خدا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. وہ بتہار وسیلہ شفاعت پیش تعالی سازن، اور اللہ تعالی کے ہاں ان بتوں کو شفاعت کا ذریعہ بناتے ہیں کہ خدا اس بت کے ذریعے ان کی سن. یہ ہندو جو ہے نا یہ سارے ایک جیسے نہیں، اسی لیے کافر سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنمی. یہ 2 باتیں بہت اہم ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بار بار لکھا ہے. اور یہ جو اشعری ہیں فقہا وہ تو بالکل ہی اس بات کے قائل ہیں. ماتریدی کچھ اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن ماتریدیہ کا مسلک اور ہے. اب یہ بات کریں تو خط رہ جائے گا. چلو خط آگے سے باقی سے پھر آئندہ سے. ہندو سارے یکساں نہیں ہیں. بہت سے ہندو ایسے ہیں جو بت سے کچھ نہیں مانگتے. نیپال کا سفر ہم نے کیا تو ہم نے دیکھا ایک منظر میں نماز پڑھ رہے تھے ہندو. ہم نے ان سے پوچھا یہ نماز کیسی ہے تو ان کا ایسی جیسے تم پڑھتے ہو. تو ہمیں حیرت ہوئی. ہم نے کہا یہ بت جو سامنے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ تو توجہ کا مرکز ہے کہ توجہ منتشر نہ ہو، ایک علامت ہے، باقی اصل عبادت اللہ ہی کی ہے. ہم نے کہا انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے کہ اس لیے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان یہ واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں. باقی ان پتھروں میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو ہم اپنی توجہ ایک جگہ مرکوز کرتے ہیں. اس لیے حضرت نظام اظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں کو اہل کتاب میں سے گنا. اب اتنا وقت بھی نہیں ہے اور
عمر کا بھی ایسے ہی حساب آ گیا، پتہ نہیں کب دنیا سے جانا ہو، لیکن اب مسلمان بچوں میں کوئی آدمی اس پہ تحقیق کرے کہ ان مغلوں کے ہاں ہندوؤں کا درجہ اہل کتاب کا سایہ نہیں۔ اگر مغل اہل کتاب مانتے تھے نا، ہندوؤں کو اہل کتاب مانتے تھے، تو ان مغلوں کی ساری شادیاں ٹھیک ہے، کیونکہ اہل کتاب سے تو اللہ نے اجازت دی ہے نا شادی کی قرآن میں۔ تو یہ جتنے بھی ہندو ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہے، اگرچہ باقی لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، تو ہندو سارے برابر نہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت اس مسلک پہ تنقید کیا، لکھا ہے کہ یا لیتا شہری، کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جن کافروں کو انبیاء علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ مر گیا ہے لڑکا یا لڑکی، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے؟ ایک 18 سال کا لڑکا ہے، 16 سال کا ہے، بالغ ہوا، اگلے دن مر گیا۔ دنیا میں ہزاروں کیسز ایسے ہوتے ہیں، اس کی اپنی زبان میں شریعت کا پیغام اس تک نہیں پہنچا، ہم ہے کہ ضرور اس کو کہیں گے یہ جہنم میں گیا اور بس ہمیشہ کے لیے گیا، کیوں گئی؟ اس تک پیغام نہیں پہنچا انبیاء علیہ السلام کا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نہیں، یہ اشعری جتنے یہ اشاعرہ جتنے ہیں علم کلام میں، یہ سب کے سب کا مسلک یہی ہے، وہ کہتے ہیں ایسے کافر پر کوئی عذاب نہیں ہے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ اچھا کیا ہوگا اس کا؟ اس پہ ہے اختلاف۔ کچھ کہتے ہیں کہ جس طرح جانور مٹی میں ملا دیے جائیں گے، یہ بھی ملا دیے جائیں گے۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ آراف میں رہیں گے جنت اور جہنم کے درمیان۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کا حشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دے گا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچے۔ کچھ بھی ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا حساب لے گا، لیکن حقوق اللہ کا کوئی حساب نہیں، ایمان کی کوئی پوچھ نہیں، اور نہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نہیں 20 جگہ اس پہ لکھا ہے۔ ہم نے اس پہ ایک مرتبہ 2-3 گھنٹے کی پوری ریکارڈنگ کروا دی تھی، وہ کہیں مل جائے گی۔ یہ ان کا مسلک ہے، اس لیے جب پڑھے نہیں نہ ہوتے علم کلام کو، خاص طور پہ عقیدے کو، تو یہ ہر کافر کو کہتے ہیں جہنم میں، تم بھی جہنمی، تم بھی۔ وہ کہتے ہیں یار میرا کیا قصور ہے جہنم میں جانے کا، میرے ساتھ خدا کا۔ یہی مسلک شاہ ولی اللہ کا ہے، یہی مسلک شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی مسلک ہمارے حضرات نے حضرت شیخ علی ظفر اللہ برکت کا تھا، یہی مسلک حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کا تھا۔ یہ سب کا مسلک جو تھا بڑے علمی دلائل سے ہے۔ اور اس کے برعکس ماتریدی ہیں، ماتریدی کہتے ہیں کہ بس اتنا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مالک ہے، اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا، یہ کائنات ایسے ہی نہیں چل رہی، یہ زندگی ایسے ہی نہیں چل رہی۔ ماتریدی کہتے ہیں اگر اتنا بھی ہے تو اس سے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، ماتریدیوں کا مسلک ہے۔ ماتریدی دوسری طرف جس چیز کے قائل ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی پر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے موت کے بعد اس کی روح وہی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی پہ مکاری کا غلبہ تھا، دھوکہ دیتا رہا لوگوں کو، تو ماتریدی علم کلام کے فقہا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی صورت بندر کی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی پہ معاذ اللہ بے حیائی کا غلبہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کی صورت مرنے کے فوراً بعد اس کی روح سور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک آدمی پہ حرص اور لالچ کا غلبہ تھا، مرنے کے بعد فوراً اس کی روح کتے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو عذاب دینا ہو دنیا میں تو کبھی کبھی عالم ارواح سے انہی کتوں اور سوروں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور فلاں آدمی کو تنگ کرو، جاؤ اور فلاں کے ساتھ یہ کرو۔ اس لیے ماتریدی فقہا پھر کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اپنی روح کو پاک کیا جائے غصے سے، 3 چیزوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو پاک کیا جائے عقل کا حد سے بڑھ جانا، عقل جب حد سے بڑھ جائے تو لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے نا، وہ کہتے ہیں عقل کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں غصے سے روح کو پاک کیا جائے، اگر غصہ غالب رہا اور مر گیا اس حال میں تو اس کی روح درندوں کی صورت اختیار کر لے۔ پھر وہ کہتے ہیں تیسری چیز عقل، غصہ اور جنس، وہ کہتے ہیں اس کے غلبے سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے تاکہ آخرت کا جہان اچھا ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے ہی اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے لے جاتے ہیں، سبز کپڑے میں لپیٹ دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جتنی احادیث ہیں ماتریدی علم کلام کے فقہا کہتے ہیں یہ اس کے لیے ہے جو انسان سے ایمان کی حالت میں مرتا ہے۔ اب آخری بات پہ بھی سنو، ہمارا خیال ہے بھائی یہ ضروری نہیں صحیح ہے
کوئی حرج نہیں. اگر یہ غلط ہے تو بالکل غلط ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہندوستان میں انبیاء علیہ السلام کسی زمانے میں آئے تھے. اتنی بات تو خیر تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے. ہمارا خیال ہے کہ جو کچھ ماتریدی فقہا نے کہا انبیاء علیہ السلام نے یہ سمجھایا ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب جو تبدیل ہوا نا، تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی اسی بات اور تعلیم کو اس رنگ میں ڈال لیا کہ مرنے کے بعد انسان کو پھر وہ اگر تناسخ ہوتا ہے، روح اس جانور کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس کی شکل اختیار کرتی ہے نا ہندوؤں کا فلسفہ. کیا اس سے کہتے ہیں؟ آواگم. وہ کہتے ہیں نجات نہیں ہوتی، پھر مرنے کے بعد اس طرح پھر 7 جنم ہوں گے پھر نجات ہوگی. اس کی اصل اگر دیکھنی ہو شاید اس کی اصل اس میں مل جائے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے کسی زمانے میں ہندوستان میں یہ تعلیم دی ہوگی. ہندوؤں کے ہاں جہاں اور چیزیں بدل گئی ہیں، یہ چیز بھی بدل گئی. یہ ماتریدی فقہا کا مسئلہ. اسی لیے مجدد رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ ماتریدیوں کے مسلک سے ہٹ کے اشریوں میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اس پہ اچھا خاصا کہا ہے کہ کاش مجھے پتا چلتا کہ ماتریدیوں کو کس نے کہا ہے کیا کافر کو عذاب ہوگا. اشاعرہ یہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت نے دلائل دیے ہیں. یہاں پر یہ دوسری عبارت ہے نا، اس کو حضرت نے جو کہا ہے نا کہ افلاطون اور فلسفی جو یونان کے تھے ان سے تو یہ ہندو اچھے ہیں کہ یہ بتوں کو اللہ کے سامنے شفاعت کے لیے پیش کرتے ہیں. اور فلسفیوں کو دیکھو، وہ محض اپنے پاس سے گھڑ لیا کہ ایک عقل فعال اللہ نے پیدا کی، اس کے بعد 9 عقلیں اور پیدا ہو گئی اور عقل فعال دنیا کو چلا رہی ہے اور خدا بیکار ہے. اس سے تو ہندو اچھے جب تنگی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں.